قبر میں ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اور جہنم میں عذاب ہوگا اور جنت میں ثواب ہوگا۔ توجہ رکھنا، یہ جو قبر کا ثواب و عذاب ہے یہ اجمالی ہے، اور حشر کے بعد کا جو عذاب اور ثواب ہے وہ تفصیلی ہے۔ کیوں؟ قبر کا جو حساب و کتاب ہے یہ اجمالی ہے، اور حشر کا حساب و کتاب وہ تفصیلی ہے۔ کیونکہ سوال و جواب اجمالی ہیں تو ثواب و عذاب بھی اجمالی ہے، وہاں حساب و کتاب تفصیلی ہوگا تو عذاب و ثواب بھی تفصیلی ہوگا۔ یہ جو قبر کا ثواب اور عذاب ہے اسے کہتے ہیں عرض جنت عرض نار، عرض جنت عرض نار۔ میں نے بھی سمجھایا، افتحوا لہ بابا الی الجنہ، دروازہ کھول دو، اس کو جنت میں نہ بھیجو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، جنت کی خوشبو ہوا ادھر آ رہی ہے، یہ جنت کو دیکھ رہا ہے، ہوا کے جھونکے سونگھ رہا ہے، یہ ہے عرض جنت۔ اور اگر یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے پھر افرشوا لہ من النار، جہنم کا بچھونا دو، البسوا لہ من النار، جہنم کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی النار، جہنم میں داخل نہ کرو، جہنم کا دروازہ کھولو، فیاتیہ من سمومہا، جہنم کی گرم ہوا آتی ہے، یہ جہنم کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس میں جانا ہے، اسے کہتے ہیں عرض نار۔ قبر کا ثواب اور عذاب عرض نار اور عرض جنت کی صورت میں ہے، اور جب قیامت ہوگی پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دخول جنت۔ ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون دخول نار۔ تو قبر کا ثواب اور عذاب ہوتا ہے عرض جنت عرض نار، اور حشر کے بعد کا ثواب اور عذاب ہوگا دخول جنت اور دخول نار۔ نمبر 81، والقبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ اب دیکھو پچھلی بات سمجھ آ گئی نا، اب یہ سمجھ آئے گی۔ والقبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، او حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ نہیں کہا القبر جنت، القبر جنت او نار، یہ نہیں کہا روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار۔ یہ قبر جنت یا جہنم نہیں ہے، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا باغ ہے، یہاں یا جہنم کا گڑھا ہے، یہاں سے قبر کی سیر کرائی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے جنت کو اور دکھایا جاتا ہے جہنم کو۔ صحیح بخاری میں ہے جب مومن 3 سوالوں کا جواب دیتے ہیں اللہ جہنم کھول دیتے ہیں، وہ گھبرا جاتا ہے، فرماتے نہیں گھبراؤ نہیں، اگر تو کافر ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، چونکہ تو مومن ہے اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، پھر جنت کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ جو قبر میں 3 سوال ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ سوال امت سے ہوں گے، نبی سے نہیں ہوں گے۔ یہ سوالات امت سے ہوں گے، نبی سے، یہ بات ذہن میں رکھ لے، امت سے ہوں گے، نبی سے نہیں ہوں گے۔ امتی پر موت آتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر اس کی روح کو لوٹاتے ہیں۔ لوٹانے کا معنی اس روح کا جسد سے تعلق بہت مضبوط قسم کا جوڑا جاتا ہے، یا مکمل لوٹا دیا جاتا ہے۔ 3 سوال اور 3 جواب، جب اس نے سوالات کے جواب دے دیے نم، اب اس کو سلا دیا جاتا ہے، یعنی اس پر اب جو موت آتی ہے وہ بصورت نوم ہوتی ہے۔ اور پیغمبر کو موت کے بعد جو حیات ملتی ہے، نہ سوال و جواب ہوتے ہیں، نہ بعد میں موت آتی ہے جو بصورت نیند ہوتی ہے، بلکہ حیات ہوتی ہے جو بصورت حیات ہوتی ہے۔ امتی پر 3 سوال اور پھر نیند، اس نیند کو موت کہتے ہیں، جس طرح اللہم بسمک اموت و احیا، یہ نیند کو موت کہا، اسی طرح وہاں کی موت کو نیند کہتے ہیں، بصورت نیند ہوتی ہے۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، میں سمجھا رہا ہوں کہ امتی کی روح کو لٹا کے 3 سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر روح کو نکالتے ہیں، یہ موت ہوتی ہے، اور یہ موت بصورت نیند ہوتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یہ سویا ہوا ہے، روح رکی ہوئی ہے، لیکن یہ زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ۔
اس کی زندگی مشاہدہ سے معلوم ہو رہی ہے اور اس کی زندگی مشاہدہ سے نہیں، اللہ کے نبی کے فرمانے سے معلوم ہو رہی ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قبر کے سوالات اور جوابات ان کا تعلق امت سے ہے، قبر کے سوالات اور جوابات کا تعلق نبی سے نہیں ہے۔ قبر میں جو حیات ہے، اس حیات کے درجات ہیں۔ وہ درجات کیا ہیں؟ آپ میری طرف دیکھیں، یہ بال میں حیات موجود ہے، لیکن اتنی حیات ہے کہ بال بڑھتا ہے، اتنی نہیں کہ اس کو کاٹے تو درد ہو، حیات کمزور ہے۔ اور رخسار میں حیات ہے، لیکن اتنی حیات ہے کہ کاٹیں تو درد ہوتا ہے، لیکن اس پر مٹی لگ جائے تو درد نہیں ہوتا۔ اوپر آنکھ میں جائیں حیات ہے، لیکن اس کی حیات ایسی ہے کاٹے نہیں، مٹی بھی چلی جائے تو درد ہوتی ہے، حیات نازک ہے۔ لیکن ہوا آنکھ میں چلی جائے تو کوئی درد نہیں ہوتا، ہوا لگتی ہے۔ اس کے اوپر پھر دماغ کی حیات ہے، یہ حیات اتنی نفیس ہے کہ اگر اس میں ہوا بھی چلی جائے تو دماغ کو درد محسوس ہوتی ہے۔ بال کی حیات ایسے جیسے کافر کی حیات، رخسار کی حیات ایسے جیسے عام مومن کی حیات، آنکھ کی حیات ایسے جیسے شہید کی حیات، اور دماغ کی حیات ایسے جیسے نبوت کی حیات۔ تو حیات کے درجات ہیں، حیات کے درجات ہیں۔ دیکھو میں یہ بات پھر آخر میں کہتا ہوں اور بار بار ہی کہتا ہوں، یہ مثالیں بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں تاکہ بات دماغ میں اتر جائے، بات اتر جائے۔ جتنی اتار سکتے ہیں اتار دیں، اور جتنا ہمارا دماغ اتنی بات آ سکتی ہے۔ باقی عقائد میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کو پھر بھی ماننا پڑتا ہے، اس کو پھر بھی ماننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات کہہ دوں پھر کہ رہ نہ جائے، وہ قبر کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، میں نے ایک آپ کو حضرت شاہ صاحب کی موضوع القرآن کا جو تفسیر السمانی میں نقل وضاحت کر دی ہے نا، اچھا اسی طرح لوگ آپ سے کریں گے۔ جسد مثالی کے صوفیہ عذاب و ثواب کے قائل ہیں، وہ سمجھ آ گئی ہے؟ بولو آ گئی ہے جسد مثالی نا؟ میں اس کی مثال بھی دے چکا، خواب میں جسد مثالی کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو لوگ اشرف الجواب پیش کریں گے، اشرف الجواب۔ حضرت ثانی فرماتا ہے جسد مثالی کو عذاب ہوتا ہے۔ جب وہ کہیں گے جسد مثالی کو تو معنی سمجھ آئے گا جسد مثالی کا مطلب کیا ہے۔ اصالتاً روح کو ہوتا ہے، اور روح کی شکل جسد اصلی کی ہوتی ہے، اس کو جسد مثالی سے تعبیر کر دیتے ہیں، یا اہل سنت کے خلاف نہیں۔ اچھا پھر عقائد اسلام مولد حدیث کاندھلوی کی پیش ہو جائے گی، اور جی قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس کو دفن کرتے ہیں، قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس کو دفن کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں ہے جس میں دفن کرتے ہیں، قبر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر میت ہو یا میت کا جزا ہو۔ تو مولانا کاندھلوی کی بات ہمارے خلاف ہے، آپ کو خلاف وہ کیوں پیش کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف اتنا ہی پڑھا ہوتا ہے کہ قبر اس جگہ کا نام ہے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو مولانا کاندھلوی کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ دفن ہوتا ہے، تو مولانا کاندھلوی ہماری بات کہہ رہے ہیں، تم غلط کر رہے ہو۔ اب ہمارے پہ دو طبقے ہوتے ہیں، بعض پھسل جاتے ہیں، اکابر کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض پھسلتے تو نہیں، لیکن بس ان کے پاس آخری دلیل یہ ہوتی ہے تیرے پاس علم اکابر سے زیادہ ہے، یہ ان کو نہیں دلیل آتی جو تجھے آتی ہے، تو ان سے زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا یار جو انہوں نے سمجھا تو مجھے سمجھا دو، پھر چپ ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اکابر کے علوم کو سمجھ جاؤ اور پھر آگے سمجھاؤ۔ تو میں مزید توضیحات اور مزید تشریحات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عقائد کے حوالے سے کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه، لا الہ